اولیاء اللہ کی کرامات کا جب ذکر کرتے ہیں تو وہ لوگ جو معتزلہ کے عقائد و نظریات سے متاثر ہیں اور جن کے عقائد و نظریات میں معتزلہ کے جراثیم موجود ہیں، وہ فوراً جٹ سے کہہ دیتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے جی، یہ کرامت کیسے صادر ہو سکتی ہے، یہ نہیں ہو سکتا جی، اس کا ثبوت پیش کریں۔ تو دیکھیں کہ کوئی بھی کرامت جب پیش کی جاتی ہے تو جب تک اس کا شرعاً محال ہونا ثابت نہ ہو جائے تو اس کا انکار کرنا یہ درست نہیں ہے۔ اللہ کے ولیوں سے کرامات کا صدور، اس پر اعتقاد رکھنا واجب ہے، اور یہ سلفاً خلفاً اہل سنت و جماعت کا عقیدہ چلا آ رہا ہے۔ سب سے پہلے ہم عقائد کی کتابوں کو جب دیکھتے ہیں تو قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمارے مسلمہ شخصیات اور امت کے اکابر علماء اور اکابر محدثین نے عقائد کی کتابوں میں باقاعدہ سے یہ عقائد لکھ دیے ہیں کہ کرامات اولیاء پر ہمارا یقین ہے، ہمارا اعتقاد ہے۔ یہ دیکھیں العقیدۃ الطحاویہ، امام ابو جعفر محمد بن سلامہ طحاوی المتوفیٰ 321 ہجری رحمہ اللہ کی کتاب العقیدۃ الطحاویہ کے صفحہ نمبر 79 پہ انہوں نے باقاعدہ طور پہ اہل سنت کا عقیدہ لکھا ہے کہ کرامات اولیاء اللہ کے حوالے سے ہمارا یہ عقیدہ ہے، وَنُؤْمِنُ بِمَا جَاءَ مِن كَرَامَاتِهِمْ، کہ جو اللہ کے ولیوں کی کرامات آئی ہیں ہم ان پر اعتقاد رکھتے ہیں، ہم ان پر ایمان رکھتے ہیں۔ وَصَحَّ عَنِ الثِّقَاتِ مِن رِوَایَاتِهِمْ، اور ان کی روایات ثقہ راویوں سے ثابت ہے۔ ہمارے عقائد کی کتابوں میں یہ بات مرقوم ہے، لکھی ہوئی ہے کہ اولیاء اللہ کی کرامات برحق ہیں، اور اولیاء اللہ کی کرامات کا انکار یہ معتزلہ کا عقیدہ ہے، اہل سنت کا عقیدہ نہیں ہے۔ اسی طرح امام ابو القاسم ہبۃ اللہ ابن الحسن اللالکائی المتوفیٰ 418 ہجری، انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے اہل سنت کے عقیدے پر، شرح اصول اعتقاد اہل سنہ والجماعہ۔ اس کا الجزء التاسع 9 اجزاء پر یہ کتاب 2 جلدوں میں لکھی ہے۔ اس کا جزء تاسع امام لالکائی رحمۃ اللہ علیہ نے مستقل ایک پوری کتاب، ایک پورا جز لکھ دیا ہے کرامات اولیاء اللہ کے حوالے سے۔ اللہ کے ولیوں کی کرامات پر پورا جز انہوں نے تحریر فرمایا ہے۔ یہ ذرا اس کو ملاحظہ فرمائیں، الجزء التاسع کو پورا جز انہوں نے لکھا ہے، اور اس میں انہوں نے پھر قرآن پاک کی آیات طیبات، احادیث طیبات اور اولیاء بنی اسرائیل کی کرامات، سیدنا ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ، تابعین، اتباع تابعین، ائمہ مجتہدین اور بزرگان دین اور اسلاف امت کی جو کرامات ہیں پوری ڈیٹیل اور تفصیل کے ساتھ انہوں نے کرامات بیان کیا۔ الجزء التاسع پورا کا پورا جو ہے وہ کرامات اولیاء پر لکھا ہے۔ یہ ہماری عقائد کی کتابیں، اور ساتھ اس کے یہ ہمارے عقیدے کی ایک اور کتاب ہے، امام ابو بکر احمد ابن حسین بہقی المتوفیٰ 458 ہجری، ان کی کتاب الاعتقاد والہدایۃ الی سبیل الرشاد علی مذہب سلف اہل السنۃ والجماعہ، یہ پوری کتاب، اور اس کتاب میں انہوں نے باقاعدہ سے ایک چیپٹر قائم کیا ہے جس کا عنوان ہے باب القول فی کرامات الاولیاء، اولیاء اللہ کی کرامات کے بارے میں بیان۔ تو اولیاء اللہ کی کرامات کا انہوں نے ذکر کر کے یہ اس میں ذکر کیا ہے۔ سب سے پہلے قرآن کریم کی 2 آیات طیبات ذکر کی، اور اس کے بعد درجن سے زائد احادیث کو ذکر کیا ہے جس میں انہوں نے کرامات کے اس بات پر روایات لے کے آئے ہیں۔ پہلی آیت انہوں نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 37 سیدہ مریم رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے ذکر کی ہے۔ کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا قال یا مریم انا لکی ھذا، جب حضرت زکریا علیہ السلام محراب میں حضرت مریم کے پاس آئے، داخل ہوئے، تو ان کے پاس بے موسم پھل دیکھے اور کہا اے مریم انا لکی ھذا، یہ پھل تیرے پاس کہاں سے آئے؟ تو حضرت مریم نے قالت، کہا ہوا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ہیں، یہ مجھے اللہ کے پاس سے ملے ہیں۔ تو بے موسم پھل ان کو ان کے حجرے میں، ان کے اس کمرے میں جو بند تھا، اللہ رب العزت کی طرف سے ملے۔ یہ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت ہے جس کا اس بات خود قرآن کریم میں موجود ہے۔ دوسری آیت امام بہقی لے کے آئے ہیں، سورہ نمل کی آیت نمبر 40، آصف بن برقیہ کی کرامت کا ذکر۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام نے اپنے درباریوں سے کہا کہ میرے پاس ملکہ بلقیس کا تخت کون لے کے آئے گا؟ تو اللہ
اللہ رب العزت نے حکایتاً آصف بن برخیہ کا قول ذکر کیا، قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، اس شخص نے کہا جس کے پاس کتاب کا علم تھا کہ میں لے کے آؤں گا ملکہ بلقیس کا تخت، قبل ان یرتد الیک طرفک، اے سلیمان علیہ السلام آپ کے آنکھ جھپکنے سے پہلے۔ تو یہ کرامت تھی حضرت آصف بن برخیہ کی، جو کہ بنی اسرائیل کے ولی تھے۔ امام بہقی دونوں آیتوں کو لکھتے ہیں اور ذکر کرتے کہ آصف لم یکن نبیا، آصف جو ہے وہ نبی نہیں تھے، ظاہر نبی نہیں تو کیا تھے، اللہ کے ولی تھے، نیک بندے تھے۔ وَإِنَّمَا لَا يَجُوزُ ظُهُورُ الْكَرَامَاتِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، جھوٹوں سے کرامات کا صدور یہ جائز نہیں ہے۔ فَأَمَّا عَلَى الصَّادِقِينَ، ہاں جو سچے لوگ ہیں، نیک لوگ ہیں، فَإِنَّهُ يَجُوزُ، ان سے کرامات کا صدور جائز ہے۔ وَيَكُونُ ذَلِكَ دَلِيلًا عَلَى صِدْقِ مَنْ صَدَّقَ مِنْ انبیاء اللہ عز وجل، اور اللہ کے نبیوں میں سے کسی نبی نے اگر کسی کرامت کی تصدیق کر دیا ہے تو فرماتے ہیں کہ یہ اس بندے کی صداقت پر دلیل ہے۔ وقد حکا نبینا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من الکرامات التي ظہرت علی جریج الراہب، فرماتے ہیں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ کرامتوں کو حکایت کیا ہے، روایت کیا ہے، یعنی اولیاء بنی اسرائیل کی کرامات کو خود نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کے سامنے، اپنے صحابہ کے سامنے بیان کیا ہے۔ ان میں سے ایک کرامت ہے جریج راہب کی کرامت، جب اس پر تہمت لگی، یہ کرامت کا ذکر صحیح بخاری میں موجود ہے اور مسند احمد ابن حنبل میں، صحیح مسلم میں، صحیح ابن حبان میں، مختلف طرق کے ساتھ یہ مختلف کتابوں میں اس جریج راہب کی کرامت کا ذکر موجود ہے۔ جب ایک عورت نے تہمت لگائی تو ایک چھوٹے سے بچے نے جریج راہب کی پاک دامنی کی گواہی دی کہ جریج جو ہے وہ پاک دامن ہے، یہ عورت تہمت لگانے والی جھوٹی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ان کی کرامت ظاہر کی کہ ایک چھوٹے بچے سے ان کی پاک دامنی کی گواہی دلوائی، اور فرماتے ہیں کہ حضور نے جو کرامات اولیاء بنی اسرائیل کی روایت کی ہیں، حکایت کی ہیں، وَالصَّبِيِّ الَّذِي تَرَكَ السِّحْرَ وَتَبَعَ الرَّاهِبَ، اور اس بچے کی کرامت، چھوٹا بچہ تھا جس نے جادوگر کو چھوڑ دیا، جادو کو چھوڑا اور ایک راہب کی اتباع کی، اس کی کرامت کا ذکر بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنی زبان اقدس سے بیان کیا۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 7511 ہے، صحیح ابن حبان میں حدیث نمبر 873 ہے، اور مسند احمد ابن حنبل میں بھی یہ حدیث موجود ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک واقعہ بیان کیا کہ تم سے پہلے ایک بادشاہ تھا، اس بادشاہ کے پاس ایک جادوگر تھا، جادوگر بوڑھا ہو گیا تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ آپ کوئی ایسا بچہ تیار کریں، میں چونکہ بوڑھا ہو چکا ہوں، میں مرنے والا ہوں، میں اپنے جادو کا فن اور علم اس کو سکھا دوں۔ بادشاہ نے ایک بچہ اس کو دیا، اب جادوگر اس بچے کو لے گیا، وہ بچہ جادوگر کے پاس جانا شروع ہو گیا۔ جب وہ بچہ جادوگر کے پاس جاتا تو رستے میں ایک دیکھا کہ راہب عبادت گزار، ایک نیک متقی پرہیزگار شخص تھا، اس کے پاس بیٹھا، اس کی باتیں سنی، اس کو اچھی لگیں، اس کے پاس بیٹھنا شروع کر دیا۔ اب وہ جب اس جادوگر کے پاس جاتا تو جادوگر کے پاس تاخیر سے لیٹ جاتا، جادوگر اس کو مارتا، اور اس طرح اس نے آ کے راہب کو کہا کہ میں آپ کے پاس رستے میں بیٹھتا ہوں، جادوگر مجھے مارتا ہے۔ راہب نے اس کو بچنے کا طریقہ بتا دیا۔ مختصر یہ، چونکہ حدیث بہت طویل ہے، میں اس کا صرف خلاصہ اور وہ خاص مقام پڑھنا چاہتا ہوں کہ جس میں اس چھوٹے بچے کی کرامت کا ظہور خود نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا بیان فرمایا۔ جب وہ بچہ اس راہب کے پاس بیٹھتا تھا تو ایک وقت آیا کہ اس علاقے میں ایک بہت بڑا جانور ظاہر ہوا جس سے ڈر کے لوگ اپنے گھروں میں محبوس ہو گئے، گھروں میں بیچارے محبوس ہو گئے اور باہر نہیں نکلتے تھے ڈرتے۔ تو ایک دن اس بچے نے جب اس جانور کو دیکھا تو اب وہ بچہ اس نے ایک پتھر پکڑا اور کہنے لگا الیوم عالم الساحر افضل ام الراہب افضل، آج میں جانوں گا، آج جو نا وہ حق و باطل کا فیصلہ ہو جائے گا کہ یہ راہب افضل ہے یا جادوگر افضل ہے، آج فیصلہ ہوگا۔ تو اس نے کیا کیا کہ ایک پتھر پکڑا اور پتھر پکڑ کے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ اے اللہ، فاخذ حجرا فقال اللهم ان كان امر الراهب احب اليك من امر الساحر فاقتل هذه الدابه، یا اللہ اگر
تجھے راہب کا عمل، راہب کا امر اس جادوگر سے افضل ہے، تو اس پتھر سے اس جانور کو مار دے۔ بچے نے پتھر مارا، اس پتھر سے وہ جانور، وہ دابا جو عظیم دابا تھا وہ مر گیا۔ بچے نے آ کے راہب کو یہ سارا واقعہ بیان کیا، راہب نے اس کی بڑی عزت کی اور کہا کہ آج تو مجھ سے افضل ہے۔ اللہ اکبر۔ اے بنیا انت اليوم افضل منی قد بلغ من امرک ما ارا وانک ستبتلی، تیرا امر اور تیرا معاملہ آج مجھ سے افضل ہے، اور میں تجھے یہ پیش گوئی کرتا ہوں کہ تجھے آزمایا جائے گا، تجھے مصیبت میں ڈالا جائے گا۔ فلا تدل علیہ، پر لیکن تو میرا کسی کے سامنے ذکر نہیں کرنا کہ میں نے یہ تجھے چیزیں سکھائی ہیں۔ تو فرمایا کان الغلام یبری الاکمہ والابرص، اس راہب کے پاس جا جا کے اس بچے میں یہ ولایت کی اس مقام پہ وہ بچہ فائز ہو گیا کہ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کان الغلام یبری الاکمہ والابرص، وہ بچہ، وہ چھوٹا بچہ، وہ مادر زاد اندھوں کو درست کرتا تھا اور کوڑیوں کو شفا دیتا تھا، کوڑیوں کو درست کرتا تھا۔ جو چیز قرآن کریم نے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ بیان کیا ہے، وہی اس بنی اسرائیل کے اس جو چھوٹا بچہ تھا جس کو اللہ رب العزت کا قرب حاصل تھا، اس کی کرامت بیان کی گئی ہے۔ تو یہ حدیث دلیل ہے اس بات کی کہ اللہ رب العزت جل شانہ اپنے نیک بندوں سے کرامات کا ظہور فرماتا ہے۔